बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू विल बी फाइन। बेटा चैप्टर नंबर 1 ज़मीन की तबई हालत से आज हम जिस टॉपिक की रिवीजन करेंगे वो है पाकिस्तान में बड़े प्लेट फाल्ट्स। प्रीवियस डे बेटा हमने फाल्ट्स की इकसाम को डिस्कस किया था कि किस तरह से फाल्ट्स बनते हैं, उन सब बातों को हमने उसकी इकसाम को डिस्कस किया था। आज हम पाकिस्तान में बड़े प्लेट फाल्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन फाल्ट से आने वाले जो ज़लज़ले हैं उनकी वजूहात को, फिर उनके असरात क्या होते हैं। पहले हम वजूहात को डिस्कस करेंगे कि ज़लज़लों की क्या वजूहात होती हैं और उसके बाद उनके असरात क्या होते हैं, असरात को हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा पहले हम पाकिस्तान में जो बड़े प्लेट फाल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी हमने फाल्ट की इकसाम को प्रीवियस डे डिस्कस किया था कि रिवर्स फाल्ट उस वक्त बनता है जब प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं। तो पाकिस्तान में जो बड़े प्लेट फाल्ट्स हैं उसकी वजह भी यही है। पाकिस्तान में ज़मीन की दो अहम प्लेटें, कौन कौन सी दो अहम प्लेटें एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं, यूरेशियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो ये एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं। और पाकिस्तान में फाल्ट लाइन मौजूद है, यानी जहाँ पर एक प्लेट दूसरी प्लेट से जो अलग होती है, फाल्ट हमने यही पढ़ा था ना कि फाल्ट लाइन वो होती है जहाँ पर एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग होती है। तो पाकिस्तान में भी ये फाल्ट लाइन मौजूद है। पाकिस्तान में ये फाल्ट लाइन कहाँ है? ये पाकिस्तान में फाल्ट लाइन यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट से अलग करती है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। यहाँ पर ये पाकिस्तान को ये वाली फाल्ट लाइन जो है ये पाकिस्तान में है, यानी पाकिस्तान में यूरेशियन प्लेट इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग करती है। ये वाली दोनों प्लेटें जहाँ पर अलग होती हैं तो वो वाली जो फाल्ट लाइन है वो पाकिस्तान में मौजूद है इस जगह पर। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान में फाल्ट लाइन मौजूद है, ये वाली, ये यूरेशियन प्लेट को इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग करती है, ये फाल्ट लाइन है। इसीलिए ये खित्ता जो है ये ज़लज़लों का अहम मरकज़ है। पाकिस्तान में जो आपको पता है कि 8 अक्टूबर 2005 में आने वाला जो ज़लज़ला है वो भी इन्हीं प्लेटों के दरमियान जो है हरकत की वजह से आया था। यूरेशियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं। और हमने पढ़ा था रिवर्स फाल्ट में कि जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं तो दबाव की वजह से फिर ज़लज़ले आते हैं। तो इसी तरह से जब ये यूरेशियन प्लेट इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट की तरफ एक दूसरे की तरफ जब ये प्लेटें हरकत करती हैं, दोनों प्लेटें, तो पाकिस्तान में ये फाल्ट लाइन मौजूद है। तो फिर इस फाल्ट लाइन पर भी ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए ये खित्ता ज़लज़लों का अहम मरकज़ है। और 2005 में आने वाला जो ज़लज़ला है वो भी इन्हीं की वजह से आया है। और इस ज़लज़ले में यानी 8 अक्टूबर 2005 में जो ज़लज़ला आया था इसमें बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था। ये बेटा पाकिस्तान में ज़लज़लों के ज़ोन का जो नक्शा है वो है जहाँ पर ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। तो ये देखें, ये जो इलाका है यहाँ पर, ये कल्लात, नौशकी, चमन, ये इलाके वहाँ पर हैं, फाल्ट लाइन के पास हैं, इसीलिए ये ज़लज़लों का मरकज़ है। ये शदीद ज़लज़लों का मरकज़ है ये वाला इलाका। और जब भी पाकिस्तान में ज़लज़ला आता है वो ज़्यादातर इसी इलाके से स्टार्ट होता है, यही ज़लज़ले का मरकज़ होता है। यहाँ से फिर ज़लज़ले की लहरें जो हैं वो तमाम मुल्क में फैलती हैं, लेकिन यहाँ पर ज़लज़ले की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। अब बेटा हम ज़लज़ले की वजूहात को डिस्कस करेंगे कि ज़लज़लों की क्या वजूहात हैं, किस वजह से ज़लज़ले आते हैं। सबसे पहले तो बेटा ज़लज़ले किसे कहते हैं? तो सतह ज़मीन के लरज़ने या थरथराहट को ज़लज़ला कहते हैं। और ज़लज़ला किस तरह से आता है वो आप इस पिक में देखें किस तरह से ज़लज़ला जो है, हमने अभी पढ़ा था कि फाल्ट लाइन जो है वो वहाँ से ज़लज़ले स्टार्ट होती हैं और ज़लज़ले का मरकज़ भी वही इलाके होते हैं जहाँ पर फाल्ट लाइन, ये देखें, अब ये देखें, ये फाल्ट लाइन है, ज़मीन के नीचे फाल्ट लाइन है ये वाली, ये जो जा रही है ना ये लंबी लाइन, ये फाल्ट लाइन है। तो ये कशफुल अर्ज़ है, ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है, यानी ज़मीन की अंदरूनी तय है। उसके बाद जो कशफुल अर्ज़ ज़मीन का बैरूनी हिस्सा है, ये किस तरह से ज़लज़ले की अंदर की तरफ से लहरें स्टार्ट होती हैं। ज़ेरे ज़मीन जो फाल्ट लाइन है वो ये वाली है। और ज़लज़ले का मरकज़ जो है उसकी शिद्दत यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होती है जब, तो ज़मीन के किसी अंदरूनी हिस्से में जब
زلزلہ آتا ہے کسی وجہ سے، زمین کی جو اندر کی حرکات ہیں ان کی وجہ سے جب زلزلہ آتا ہے، شدت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، یہ زلزلے کا مرکز ہے، یہاں سے زلزلہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ زلزلے کا مرکز ہے. اس کے بعد یہاں سے زلزلہ جب سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی لہریں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں. زلزلے کے مرکز سے یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے زلزلہ، لیکن پھر اس کی لہریں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں. زلزلے کی لہریں، یہ فالٹ لائن ہے، یہاں سے زلزلہ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ فالٹ لائن کے یہاں پر زلزلہ آیا ہے، تو زلزلے کا مرکز یہ ہے. یہاں سے پھر لہریں جو ہیں وہ زلزلے کی لہریں دور دور تک پھیل جاتی ہیں چاروں طرف. لیکن زلزلے کے جو مرکز ہوتا ہے وہاں پر شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جتنا زلزلے کے مرکز سے دور ہوتے جائیں زلزلے کی شدت کم ہوتی جاتی ہے. اور نہ صرف کم ہو جاتی ہے بلکہ پھر کمزور بھی پڑتی جاتی ہیں. یعنی زلزلے سے جیسے جیسے دور ہوتے جائیں، جو دور کے علاقے ہیں وہاں پر کم زلزلہ محسوس کیا جاتا ہے. جتنا زیادہ مرکز سے قریب آئیں اتنا زیادہ زلزلے کے نقصانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. ان علاقوں میں جانی اور مالی نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے جو زلزلے کے مرکز کے قریب کے علاقے ہوتے ہیں. تو بیٹا زیادہ تر جو زلزلے ہیں وہ زمین کی پلیٹوں کی حرکات کی وجہ سے آتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب یہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو سطح زمین میں لرزش پیدا ہوتی ہے. اس کی مختلف اقسام کو ڈسکس کیا تھا، ریورس، ٹرانسفارم، فالٹ. یہ سارے فالٹ کی وجہ سے جب پلیٹیں کبھی آپس میں ٹکراتی ہیں یا کبھی اپوزٹ سمت میں حرکت کرتی ہیں یا آگے پیچھے حرکت کرتی ہیں، تو اس طرح سے پلیٹوں کی حرکات کی وجہ سے جب آپس میں پلیٹیں ٹکراتی ہیں تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں. تو زلزلوں کی پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ پلیٹوں کی حرکات ہے. تو دنیا میں جہاں جہاں فالٹ لائن موجود ہے وہاں زلزلوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں. تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان میں بھی یہ فالٹ لائن موجود ہے، اسی لیے پاکستان میں بھی زلزلے آتے ہیں. اس کی دوسری وجہ ہے زلزلوں کی آتش فشانی عمل. بیٹا جب آتش فشاں پھٹتا ہے، جب زمین کی اندرونی جو ہے ہیٹ کی وجہ سے اندر جو آتش فشانی عمل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آتش فشانی عمل کے دوران کیا ہوتا ہے کہ لاوا جو ہے وہ زمین کے کمزور حصوں کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے. لاوا جو زمین کے اندر آچھی مٹیریل حرکت کر رہا ہوتا ہے، تو سم ٹائم اس کو بہت زیادہ جب ہیٹ ملتی ہے تو زمین کے کمزور حصوں کو پھاڑ کر وہ باہر آ جاتا ہے. اور جب وہ اتنی شدت سے پھاڑ کر زمین سے باہر آتا ہے تو وہ پوری زمین کو ہلا دیتا ہے. اس طرح سے زلزلے آتے ہیں. اب بیٹا ہم زلزلوں کے اثرات کو ڈسکس کریں گے کہ زلزلے سے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، کون سی تباہی ہوتی ہے، اس سے جانی اور مالی نقصان کتنا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو بیٹا زلزلے کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں، بلڈنگ ساری جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ملبہ بن جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ذرائع آبپاشی متاثر ہوتے ہیں. ذرائع آبپاشی متاثر ہوتے ہیں. کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. فصلیں کس طرح سے تباہ ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے جب زمین پر زلزلہ آتا ہے تو جتنی بھی کھڑی فصلیں ہوتی ہیں وہ ساری تباہ ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بجلی، گیس، پانی کا نظام خراب ہو کر رہ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، جب زلزلہ آتا ہے تو ساری تاریں جو ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں. بجلی کا نظام، گیس کا نظام اور پانی کا نظام خراب، بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے. اسی لیے جب زلزلہ آتا ہے تو سب سے پہلے بجلی اور گیس کو بند کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد امدادی کارروائیوں میں بھی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ زلزلے کی وجہ سے ملبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس ملبے کو ہٹانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. امدادی کارروائیوں میں بڑی بلڈنگز جب گر جاتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ امدادی جو کارروائیاں اس میں بھی بہت مشکل پیش آتی ہے، رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ بیٹا زلزلے سے سیلاب آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ زلزلے سے اندر سے پوری زمین ہل جاتی ہے. تو جو دریا کا پانی ہے وہ زلزلے کی وجہ سے، اگر سمندر میں زلزلہ آئے تو وہ دریا کا پانی، سمندر کا پانی باہر آ جاتا ہے، جس سے سیلاب آنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. ہمارے جو ماضی میں بہت سے ممالک میں اسی طرح سے جو سونامی جو تھے، سمندری طوفان تھے، وہ اسی طرح سے آئے تھے کہ سمندر کی تہہ میں زلزلہ آیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سمندر میں سونامی آیا تھا اور بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی. اس سے انڈونیشیا میں جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا. تو اس طرح سے زلزلوں سے سیلاب آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے.
اس کے علاوہ سڑکیں اور پل ٹوٹ جاتے ہیں جس سے ذرائع آمد و رفت جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، ہمارے آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کو آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ امدادی کارروائیوں میں مشکل آتی ہے۔ اس طرح یہ زلزلوں کے اثرات ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ نا اوپن یور بک پیج نمبر 5 بیٹا، پاکستان میں بڑے پلیٹ فالٹس، یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ تو اس میں سے ہم نے امپورٹنٹ لائنز ہائی لائٹ کرنی ہے۔ تو جو بچے فرسٹ ٹائم دے رہے ہیں ریویژن میں، جو پہلے جنہوں نے لیکچر نہیں اٹینڈ کیے تھے ریویژن میں اب فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تو وہ بچے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہائی لائٹ کر لیں پھر سے۔ پاکستان میں زمین کی دو اہم پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں جو ایک دوسرے کی طرف حرکت کرتی ہیں۔ پاکستان میں فالٹ لائن موجود ہے جو پاکستان کے درمیان سے گزرتی ہے۔ یہ یوریشین پلیٹ کو انڈین پلیٹ سے جدا کرتی ہے، لہٰذا یہ خطہ زلزلوں کا ایک اہم مرکز ہے۔ 8 اکتوبر 2005 میں آنے والا زلزلہ انہی پلیٹوں کے درمیان حرکات کی وجہ سے آیا تھا، جس سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ یہاں تک بیٹا ہائی لائٹ کر لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج، اس کے بعد ہے زلزلوں کی وجوہات، ان کے اثرات اور تقسیم۔ زلزلہ کی تعریف۔ سطح زمین کے لرزنے یا حرکت کرنے کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ زلزلے کے دوران زمین کے اندرونی حصوں میں مختلف حرکات کے سبب زمین کی سطح پر تھرتھراہٹ اور ارتعاش پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک ہائی لائٹ کر لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج، زلزلے کی وجوہات۔ یہ بیٹا زلزلہ آنے کی دو اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ پلیٹوں کی حرکات، زیادہ تر زلزلے زمین کی پلیٹوں کی حرکات کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب یہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو سطح زمین میں لرزش پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک۔ اس کے بعد آتش فشانی عمل۔ آتش فشانی عمل سے بھی زلزلے آتے ہیں۔ جب لاوا سطح زمین کے کسی کمزور حصے کو پھاڑ کر باہر آتا ہے تب زمین کی سطح پر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح آتش فشانی عمل زلزلے کا سبب بنتا ہے۔ پھر زلزلوں کے اثرات۔ زلزلوں سے عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے، ذرائع آبپاشی متاثر ہوتے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بجلی، گیس اور پانی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بجلی اور گیس کی وجہ سے بعض اوقات آگ بھی لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ بیٹا امدادی کارروائیوں میں دشواری پیش آتی ہے۔ زلزلوں سے سیلاب آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ سڑکیں اور پل وغیرہ تباہ ہونے سے ذرائع آمد و رفت کی سہولتیں متاثر ہوتی ہیں۔ تو گریڈ 7 ہم نے پاکستان میں بڑے پلیٹ فالٹس کو ڈسکس کیا ہے، اس کی ریویژن کی ہے، زلزلوں کی وجوہات، ان کے اثرات اور تقسیم۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی بک پیج نمبر 7 اور 8 اسے جتنے بھی میں نے ہائی لائٹ کروایا ہے وہ سب آپ نے لائنز ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس میں سے شارٹ کوسچنز جتنے بھی بنتے ہیں وہ آپ نے شارٹ کوسچنز اپنی رف نوٹ بک پر رائٹ کرنے ہیں اور میمورائز کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔